نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم جامعہ نوریہ قاضیہ کے اس سالانہ اجلاس میں حاضر ہیں۔ آپ تمام حضرات ایک نیک مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میں نہ تو خطاب کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ خطاب جو ہے وہ ہمارے جماعت کے بہت بڑے خطیب، ادیب اور درویش کی ان سے مجھے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ ان کی طبیعت کے اندر عجز ہے اور الفت اور سوز کا یہ پیکر ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ قاری محمد اسلم صاحب نے جب مجھے دعوت دی اس پروگرام کی، تو میں صرف اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ اس پروگرام میں شامل ہونا ہے۔ تقریر کے لیے تو آپ کے پاس خطیب موجود ہیں اور ادھر بیٹھے علامہ شیر محمد صاحب، یہ بھی شیر ہیں اور خطیب ہیں، آپ کے علاقے کی ہیں، تو خطابت کی تو یہاں ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہمارا یہ قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ کس محنت کے ساتھ یہ اللہ کے پاک کلام قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان بندوں کو چن لیتا ہے جن بندوں سے اللہ نے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے۔ اللہ تو کام جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، دین کا کام۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اگر آپ کو کسی دینی محفل میں جانے کی توفیق ہو جائے، اگر کسی کو دین کے لیے چند کلمات کہنے کی توفیق مل جائے، اگر کسی کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرے دین پھیلانے والے تو تیرے اور بھی بہت تھے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، مجھے یہ ہمت عطا کر دی، مولا تیرا فضل اور تیرا کرم ہے۔ تو بات لمبی چوڑی نہیں کرنی، خطاب یہ تصار بندیاں کرنی۔ میں جب یہاں پہ آیا تو وہاں سے جب گاڑی ادھر ٹرن لیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی لائٹنگ ہو رہی ہے، روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ پتہ چلا کہ کبھی وہ جلسہ گاہ ہونا تھا، پھر یہ جلسہ گاہ ہے۔ یہ تو بہانہ ہے نا، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ لائٹنگ زیادہ ہو گئی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، آج مولانا شیر احمد صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بھی سن لیں گے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اپنے موضوع کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے پھر اجازت چاہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، نام ان کا ہے تمیم، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی رسول ملک شام میں گئے کسی کام کے لیے۔ شام اس وقت تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا۔ شہر میں پھرے، چکر لگایا، بڑے بڑے لوگوں سے ملی، ملاقاتیں ہوتی رہی۔ وہاں انہوں نے ایک چیز دیکھی اور دل میں خیال آیا کہ یہ شام میں اتنی خوبصورت لگی ہے، کبھی میرے آقا کے شہر میں یہ چیز لے کے جاؤں۔ وہاں قندیلیں دیکھی،
روشنیاں دیکھی، وہاں سے وہ خرید لی، زیتون کا تیل خریدا، رسیاں خریدی۔ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں امام قرطبی نے اس حدیث کو تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، سند کے ساتھ اس حدیث کو لکھا ہے۔ وہاں سے چلے، مدینہ پاک جب پہنچے تو جمعرات کا دن تھا، غلام اپنے کو ساتھ لیا، مسجد نبی کے اندر داخل ہو گئے، رسیاں کاٹ کے کندیلوں کو مسجد نبی شریف کی چھت کے ساتھ لٹکا دیا، ادھر بھی کندیل لگ گئی، ادھر بھی لگ گئی، ادھر بھی لگ گئی، یہ کندیلیں باندھتے باندھتے مغرب کا وقت قریب ہو گیا۔ جو ہی اذان کا وقت قریب آیا، آپ نے غلام کو حکم دیا، پہلے اس میں تیل ڈالا، پھر اس کے اندر وہ فتیلے ڈالے جن کو آگ لگانی تھی۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر ان فتیلوں کو آگ لگائی اور مسجد نبی بقعہ نور بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اذان ہوئی اور حضور کا معمول یہ تھا جب اذان ختم ہوتی حضور اپنے کاشانہ اقدس سے اپنے دروازہ کھولتے حجرے کا، اور آگے کیا ہوتا تھا؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور جس راہ سے گزرتے تھے، ادھر آقا کا گھر ہے، ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مسکن، آپ کا گھر، ادھر حضور کا منبر، درمیان میں حضور کا مصلی، جو جگہ آقا کے قدم میں جہاں آنا جانا تھا، حضور نے فرمایا یہ عام جگہ نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ شہر نے تو تخیلاتی بنیاد پہ کہا تھا، کسی نے ایران کے بارے میں کہا، کسی نے کشمیر کے بارے میں کہا، اگر فردوس بر روئے زمینس ہمینستو امینستو امینس، وہ شہر کا تخیل تھا، لیکن یقینی طور پر ہم اس دنیا کے اندر جنت دیکھنا چاہیں، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں، حضور نے فرمایا روض ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کا منبر جو ہے وہی نہیں ہے جو مسجد نبی میں رکھا ہوا ہے۔ حضور نے کبھی خطبہ دیا مسجد غمامہ کے اندر، کبھی حضور نے اس سے بھی آگے جا کے عیدگاہ میں آپ کا منبر رکھا گیا، جہاں حضور کا منبر چلا گیا وہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یوں سمجھ لیں کہ سارا مدینہ ہی جنت ہے۔ تو حضور نے جب پردہ ہٹایا، مسجد میں جھانکے، نظر ڈالی، تو آج مسجد کا نقشہ بدلا ہوا ہے، بقعہ نور بنی مسجد جگمگا رہی ہے۔ حضور اتنے راضی ہوئے، چہرہ مبارکہ چمک اٹھا۔ حضور کا چہرہ تو ویسے ہی چمکتا تھا، پر جب حضور خوش ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج چہرہ مصطفیٰ سے طلوع۔ بلکہ آقا کا چہرہ، یہ سورج جو ہے، ہم یہ تشبیہ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، سورج کے ساتھ کبھی تشبیہ دیتے ہیں، کبھی چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن محدث امام عبدالرزاق اپنی صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل، میرے آقا کا سایہ نہیں تھا، سراپا نور، سایہ نہیں تھا۔ ولم یکن ما شمسا قط الا غلب ضوء الشمس، دوپہر کا وقت ہوتا، سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا ہوتا، ادھر آقا باہر تشریف لاتے، صحابہ کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی مدینے کے سورج کو دیکھتے، اور وہ سمجھ لیتے کہ یوں لگتا سورج چہرہ مصطفیٰ سے خیرات لے کر چمکے۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا من فعل ھذا، یہ مسجد میں چراغاں کس نے کیا، روشنی کس نے کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی تمیم داری نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا تمیم یہ تو نے کام کیا ہے، نورت الاسلام نور اللہ دنیا کا آخرہ کا، اے تمیم داری تو نے اسلام کو روشن کیا، اللہ تیرے دین کو بھی روشن کرے، تیری دنیا کو بھی روشن کرے۔
اور روشن کیا تھا مسجد کو، لائٹ مسجد میں لگائی. حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا. پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کام جس سے اسلام کو عزت نصیب ہو اس کام کرنے پر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں. نورت الاسلام، تو نے اسلام کو روشن کر دیا. اب حضور اتنے راضی ہوئے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے. حضور اتنے راضی ہوئے، آپ نے فرمایا تمیم تو نے یہ کام کیا، جا اللہ تیری دنیا کو بھی روشن کرے، آخرت کو بھی روشن کرے. اور پھر حضور نے ایک بات ایسی کہی، تمیم داری تیری قسمت پر مقدر پر ناز کرنے کو جی کر رہا ہے. حضور نے فرمایا تمیم سن، میری اب جتنی بیٹیاں تھیں وہ ساری شادی ہو چکی کسی بیٹیوں کی. اگر میری بیٹی ایسی ہوتی جس کی شادی نہ ہوتی میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیز. منشا رسالت کو جان کر وہ صحابہ تھے حضور کے، حضور کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے والے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ آپ اس پر کتنے راضی ہیں. حضور میری بیٹی ہے، آپ کی غلام ہے، میری بیٹی ہے. حضور میں پیش کرتا ہوں کہ میری بچی کا نکاح تمیم داری کے ساتھ کر. یہاں پہ امام قرطبی جو بات لکھتے ہیں آج کے موضوع کے ساتھ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ روشنی مسجد میں کی تھی. روشنی کیوں کی تھی؟ مسجد کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. نماز ہوتی ہے، نماز میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن ہوتی ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہاں پہ روشنی کی جائے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اللہ کا یہ تو بات امام قرطبی نے کی تھی. میں یہ کہتا ہوں مولانا ابراہیم صاحب اس حدیث سے امام قرطبی کی اس بات سے میں کہتا ہوں، امام قرطبی کہتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں روشنی کرنا. میں کہتا ہوں جہاں صاحب قرآن کا ذکر ہو، قرآن والے کا جہاں پہ ذکر ہو. اسی لیے ہم 12 ربیع الاول آئے تو پھر بھی لیٹے لگاتے ہیں. حضور کے میلاد کے جلسے ہوں پھر بھی لیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری روشنیاں تو آقا کے دم قدم سے. سورج کو حسن ملا تو کہاں سے ملا؟ سورج پہلے بھی چمکتا تھا. حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی سورج چمکتا تھا. لیکن امام سیوطی لکھتے ہیں قول بیسات الشمس یوم دن نورا نظیما، جب 12 ربیع الاول کی صبح آئی رب نے کہا سورج حسن مصطفیٰ کی خراج دیتا ہوں، آج سے تیری روشنی میں اضافہ. تو روشنی ملی، سورج کو روشنی ملی تو چہرہ مصطفیٰ کی خراج سے ملی. قرآن پاک ابھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے ادبوا اولادکم علی ثلاث، 3 چیزیں اولاد کو سکھاؤ. حب نبیکم، حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن. یہ بڑی عمر کے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، آج سے 30-40 سال پہلے کا زمانہ یاد کریں جب صبح کی نماز کے لیے لوگ گھروں سے چلتے تھے مسجد کی طرف آتے تھے تو گلیوں میں جب گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. گلیوں میں آواز آتی، ہماری مائیں بہنیں پچھلی رات اٹھتی تو سب سے پہلا کام کیا کرتی تھی؟ اللہ کے قرآن کو چومتی تھی، چوم کے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی. آج کان ترس گیا ہے کہ گھروں سے آج قرآن کی آواز نہیں آتی. آج وہ ماحول بدل گئے، آدھی آدھی رات تک ہماری مشغولیات اور ہوتی ہیں. اور قرآن اللہ نے کس لیے نازل کیا تھا؟ یہ قرآن پڑھنا، سننا، قرآن کا دیکھنا یہ عبادت ہے. اور قرآن پاک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھو. ایک ہے حافظ قرآن ہو. قاری صاحب نے کتنے حافظ ماشاءاللہ بنا دیے، 27 حافظ نے جہاں. اور حفظ کرانا یہ بہت بڑی سعادت ہے حافظ بن جانا. لیکن میں کہتا ہوں حافظ بھی نہ ہو، ناظرہ قرآن پڑھے. حافظ اگر قرآن پڑھے بڑے اجر کی بات ہے، پر حافظ اگر قرآن دیکھ کر پڑھے دوہرا ثواب ہے. ایک قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن کی زیارت کرنے کا. اور جو حافظ نہ ہو
بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی عمر کے ہیں جی، قرآن زبان پہ چڑھتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں کے لیے بھی ان کو بھی نہیں بھولے۔ حضور جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے جن کی زبان پر قرآن چڑھتا نہیں ہے، فرمایا جو قرآن پھر بھی پڑھے، زبان پہ لفظ نہیں چڑھ رہے پھر بھی پڑھے، فرمایا اس کا دو اجر ہے۔ اس کی ایک قرآن پڑھنے کا، ایک زبان پہ نہیں چڑھ رہے لفظ پھر بھی کوشش کرو۔ اور مایوس نہ ہو، امام زوری بہت بڑے محدث ابن شہاب زوری ہوئے، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا صالح بن کیسان۔ جب ان کی عمر 90 سال ہو گئی، کتنی 90 سال عمر ہو گئی، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ زندگی کا پتہ نہیں کب مر جانا ہے، تو میں اللہ کا قرآن تو پڑھ لوں، قرآن تو پڑھ لوں، حضور کی حدیث پڑھ لوں۔ 90 سال کی عمر میں داخل ہو گئے مدرسے میں، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور اتنے کمال کو پہنچے کہ صحیح بخاری کے راویوں میں حضرت صالح بن کیسان کا نام۔ اور اللہ نے پھر قرآن کی برکت سے عمر کتنی دی؟ 160 سال کی عمر میں فوت، گویا کہ پڑھنے کے بعد بھی 70 سال تک زندہ رہے۔ اور آج تو